السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سوارتے، 100 چھید ہو گئے تجھے رفو کر کے ہاتھوں میں۔ تو کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ یہ قیام کیسا ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا؟ ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں، تیرے سب ارادے بدل گئے۔ مسلمانوں میں کتاب لکھنے والے سے زیادہ تعویذ لکھنے والا کماتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ آپ کی جیت یہ نہیں کہ آپ خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ آپ کی جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی آپ کا کردار، احساس اور اخلاق دیکھ کر اچھے بننے کا تہیہ کر لے۔ یوں تو ہر ایک شیطان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن۔ ایسے ہر صاحب انسان سے ڈر لگتا ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا نہیں۔ خوف کی تمام اقسام میں منفرد ہونے کا خوف سب سے شدید ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ جو آپ کی خاموشی نہ سمجھ سکے وہ آپ کے لفظوں کو بھی سمجھ نہیں پائے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و صفات کے مطابق خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ خیریت نہیں پوچھتا مگر خبر رکھتا ہے، سنا ہے کوئی شخص مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ سمجھ نہیں آتا بعد میں مصروف ہونے والے لوگ شروع میں وقت کہاں سے لاتے ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، غیر مسلم ہے یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ جو شخص کسی چڑیا کو بھی ناحق مار ڈالے گا، خداوند تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو منہ پہ بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ گناہ جاریہ سے بچیں۔ پلیز میری گانے والی ویڈیو دیکھنا بند کریں۔ کاش میں نے فلاں کی غیبت نہ کری ہوتی۔ پلیز میری تصاویر ڈیلیٹ کر دیں۔ کاش میں نے بھی اسٹیٹس پر گانے نہ لگائے ہوتے۔ کاش میں نے لوگوں کو گناہ کی طرف نہ بلایا ہوتا۔ اپنی مسئلوں سے بھاگنا ایک ایسی دوڑ ہے جسے آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ کھڑے ہو جاؤ اور اس کا سامنا کرو۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ رشتے میں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ آپ سے رشتے میں حساب کتاب مانگتے ہیں۔
تلاش ہے ایک ایسے شخص کی جو آنکھوں میں اس وقت درد دیکھ لے جب دنیا ہم سے کہتی ہے کیا یار تم ہمیشہ ہنستے رہتے ہو۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ شجر جب بھی لگانا تم پرکھ لینا زمینوں کو کہ ہر مٹی کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ رونے سے نہیں حاصل کچھ اے دل سودائی، آنکھوں کی بھی بربادی، دامن کی بھی رسوائی۔ ہم لوگ سمندر کے بچھڑے ہوئے ساحل ہیں، اس پار بھی تنہائی، اس پار بھی تنہائی۔ قدم چومتی ہے جو گرنے کے خوف سے رکنے کے بجائے اٹھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی ہے۔ شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریہ بدل جاتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ایک رائے ہے، حقیقت نہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ایک نقطہ نظر ہے، سچ نہیں۔ عین ممکن ہے سب سے کنارہ کر لوں یا پھر دل سے اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کر لوں۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہے، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔